بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خطرناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی، کیونکہ امریکہ کے لیے یہاں اپنی پراکسی رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے نزدیک بہترین طریقہ شاید یہی ہو سکتا ہے جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو بہت پریشان کن خبر یہ ہے کہ سرحد پہ باڑ لگانے والے ایف سی اہلکاروں پر افغانستان سے حملے میں 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 6 زخمی ہوئے ہیں، اور دوسرا شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں کیپٹن سمیت 3 شہید، 2 تخریب کار ہلاک ہوئے۔ یعنی ہمارے 3 جوان، جن میں کیپٹن بھی شامل ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور جواب میں 2 تخریب کار ہلاک ہوئے ہیں۔ اور پاکستان کا جو سرحد کے پار سے حملہ ہے، اس پر تبصرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا مہذب اور جو ہے وہ بڑا چونکا دینے والا ہے۔ ہمارے دفتر خارجہ کے جو بھی کوئی ذمہ دار فرماتے ہیں کہ ایسے حملے سرحدوں پر امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ شکر ہے آپ نے ہمیں بتا دیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسے حملوں سے بڑا فائدہ پہنچے گا امن و استحکام کی کوششوں کو۔ افغانستان کو سفارتی ذرائع سے بتا دیا ہے آئندہ ان سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کہ 4-5 جوانوں کی جانوں کی قربانی دے کے اگر 100-150 کی 500-700 کی اگر وہ باز آیا جائیں تو بڑی بات ہے جی صاحب۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پاکستانی فوج کے مزید سپوتوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نام لے کے فوج کو گالی دینا اور حقائق، ان میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک افسر کیپٹن فہیم، سپاہی شفیع اور سپاہی نسیم شہید ہو گئے، جبکہ 2 تخریب کار بھی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے ڈوسالی میں آپریشن کیا، اور دوسری طرف پاک افغان بارڈر پہ باڑ تنصیب میں مصروف ایف سی کے اہلکاروں پر سرحد پار یعنی افغانستان کے اندر سے حملہ کیا گیا، جس دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے حوالدار سمیت 4 جوان شہید جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقہ منزئی سیکٹر میں حملہ کیا، اور ایف سی کے جوان سرحد پہ باڑ لگانے کے عمل میں مصروف تھے۔ ایف سی نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مؤثر انداز میں فوری جواب دیا، لیکن دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی نور زمان، سپاہی شکیل عباسی، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شہید ہو گئے، جبکہ فائرنگ سے 6 جوان زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر سی ایم ایچ میں کوئٹہ میں منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر حوصلے پست نہیں کر سکتے اور باڑ کا کام جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ گو کہ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، پہلے بھی تو ایسے ہوتا ہی تھا۔ جی نہیں، اب یہ بہت نئی بات ہے۔ دیکھیے اب جو پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، ان میں بہت زیادہ شدت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں میں آپ کو دیکھیے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہاں سے خطے سے اول تو جائے گا نہیں، جائے گا تو بہت مسائل پیدا کر کے جائے گا، جن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ دہشت گردی کا ہے۔ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو یہاں پہ بلیک واٹر کے لوگ موجود تھے، وہ جیلی طالبان کی شکل میں اب موو کر رہے ہیں، یا ان کو جیلی طالبان بنایا گیا ہے، پگڑیاں شگڑیاں پہنا کے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو طالبانی نظر آئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا $2 ٹریلین جو ہے نا وہ یہاں پہ خرچ ہوا ہے، اور 2500 امریکی مارے گئے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا اس طرح مرنا اور جان دینا اور سب، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں نا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔
اس کی قیمت تو کسی کو ادا کرنی ہے، اور وہ ہم ادا کریں گے، کیونکہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. ہم یہ ظلم جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے ہم جیسے اللہ نہ کرے ہم ان کو لے کر آئے تھے کہ آپ آئیں اور بسم اللہ کریں اور ہمارا قتل عام شروع کریں، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کریں اور ہمیں دنیا میں دہشت گردی بنا دیں. یہ ہے اس ساری ہماری جد و جہد کا حاصل، جس کو ہم بڑھ کے مار کے جو بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو اس بات کو میں روزانہ بتا رہا ہوں کہ اگر انخلا کی مہلت جو ہے نا اب ختم ہو گئی ہے. طالبان نے ان کو 7 دن دیے تھے، وہ گئے ہیں پورے، اور طالبان کے حملوں میں بہت تیزی آ گئی ہے. دوسری طرف امریکن طیاروں کی بمباری بھی شروع ہو گئی ہے حلمند میں اور لشکر گاہ میں، بڑی مشہور یہ جگہ ہیں. فضائی حملے حکام افغان کا کئی علاقے چھڑانے کا دعویٰ. آپ صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، بڑا کنفیوژن ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ امریکن جو جگہ خالی کرتے ہیں وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں افغان فورسز کو، اور طالبان اگلے 2-3 گھنٹے بعد ان سے چھین لیتے ہیں. پھر وہ ریٹیلیشن کرتے ہیں، بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. اچھا، اب کراس فائرنگ میں مارے کون جا رہے ہیں؟ سارے آپ جانتے ہیں، جو بیچارے بے گناہ وہاں کے شہری ہیں، مارے یہ جا رہے ہیں. اور جہاد بھی ہو رہا ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات بھی ہو رہے ہیں. یہ ساری گیم میں، اس سارے کھیل میں، جس میں بڑے بڑے کھلاڑی اب شامل ہو چکے ہیں. امریکہ تو ہے ہی، اب چین بھی اس کا حصہ ہے، روس بھی اس کا حصہ ہے، پاکستان تو پہلے سے ہی تھا، ایران بھی اس کا حصہ ہے، انڈیا بھی اس کا حصہ ہے، اور دنیا کی جتنی بھی معروف انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ ان علاقوں میں آپریٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ مفادات تو امریکہ کے اس خطے سے جو ہیں سو ہیں، چین کے جو ہیں سو ہیں، روس کے جو ہیں سو ہیں، اور طالبان کی اب قربانیوں کی طویل تاریخ ہے. وہ اس طرح ٹھنڈے پیٹوں کے کیسے امریکہ افغان حکومت کو دے دیں گے، یہ بندروں کے ہاتھ میں گڑیا پکڑوا دیں گے. اور جو افغان حکومت ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اس کے ساتھ شامل ہیں. وہ آج بھی اگر جمہوریت کے ذریعہ جمہوری الیکشن کروا رہی ہے تو وہی برسر اقتدار آئیں گے. مجھے یہ بتائیں نا، اتنا کنفیوژن ہے آپ وہاں پہ. یہاں اب ہماری کیا کوشش ہے؟ ہماری پاکستان کی کامیابی یہ ہے جی، پاکستان کا ایک قافلہ جو ہے نا جی، وہ وہاں سے تاجکستان سے واپس سامان تجارت لے کر گیا تھا، آ گیا، اب بائی فادر پشاور پہنچ گیا. یہ ہم نے بڑی کامیابی ہے، اچھی بات ہے. اگر ہمارا تجارتی راستہ محفوظ ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے، محفوظ نہیں ہے. یہ بلیک واٹر جو 24,000 وہاں پہ موجود ہیں ٹھیکیداروں کے روپ میں، یہ آپ کو کچھ کرنے دیں گے؟ امریکنوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا اپنا اسلحہ، اہم ترین اسلحہ یہاں سے لے کے جانا. طالبان نے ان کو اتنا مجبور کر دیا وہ دھماکوں میں اپنا یہ اسلحہ اڑا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ نہ لگے. لیکن کتنا اسلحہ وہ اس طرح دھماکوں سے اڑا لیں گے، کر لیں گے. اور ان کے پاس وقت کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 مہینہ اور ہے. اس کے بعد طالبان مار دیں گے ان کو. اس وقت تو مکمل کنٹرول ہے پورے علاقے پہ، پورے ایریے پہ ان کا. ناظرین کرام، یہ صورتحال ایسی ہے جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں اس کو ضرورت تھی کہ بہت مضبوط ایک حکومت ہو. یہاں ہر دوسرے دن جو اخباروں کو چھوڑیں، جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، بجٹ کون پیش کرے گا، بجٹ کے بعد جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ شیروانی سے لگی شہباز شریف کی، اور فلانے کی یہ ہوگی، ٹمکے کی ہوگی. اور پاکستان کی عدالتیں، میں ڈرتا ہوں، غریب آدمی آپ جانتے ہیں، پاکستان کی عدالتیں ٹھکا ٹھک دہشت گردوں کو بری کر رہی ہیں. جتنے ایم کے قاتل، بھتہ خور، تخریب کار، سب بری ہو گئے ہیں. 6 سال بعد 54 مقدموں میں یک جنبش قلم سب کو بری کر دیا گیا. اللہ اکبر. کہا جی، انہوں نے کہا جی نہ یہاں کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا، نہ کوئی ناجائز اسلحہ تھا. وہ تو بیچارے وہاں پہ بیٹھ کر تو انہوں نے تو گوشہ درود وہاں پہ بنایا ہوا تھا 90 میں، وہاں بیٹھتے تھے
اور اخلاقیات کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور بھائی کے بتائی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے اور کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ آپ کیا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام کو آپ اتنے ذہنی جھٹکے دے چکے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں نے ہاتھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل صحیح بات ہے، ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی جواب اسے پسند نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب اس کو دیں گے تو وہ بہت برا منائے گا۔ ناظرین کرام، یہ آزمائش کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آزمائش سے سرخ رو کر کے ایسے ہی نکالے جیسے پہلے اللہ نے ہمیں بہت سی مشکلوں سے نکالا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔